اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عيني وأصلح لي شأني كله. اللهم لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua, calling on Allah. The best thing in the sight of Allah, offering 5 times a day in one of the 5 pillars of Islam. Salah offer in its proper time is the best thing in the sight of Allah. The dua. But besides Salah, Allah has given us the gift of dua. Calling on Allah, problems and sorrow come to all of us. They may be in a form of a disease, death of a near relation, failure in an examination, loss of property, and so on. We can ask Allah to help us in a bad time. Allah Himself has asked us to turn to dua for help. The Quran says, "And when my servant asks you about me, I am near. I answer the call of the caller. When he calls me on, let them also respond and believe in me, so that they might follow the right way." دعا، اللہ کو پکارنا سب سے اللہ کے نظر میں سب سے بیسٹ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ نماز، پانچوں وقتی پڑھنا، اور اس کے ٹائم پہ نماز پڑھنا اللہ کی نظر میں سب سے بیسٹ چیز ہے۔ نماز کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی دعائیں سکھائی ہیں جو ہمیں تحفے کے طور پہ اللہ نے دی ہیں، کہ تاکہ ہم لوگ اللہ کو پکار سکیں جب ہمیں پرابلم ہو، یا ہمارے اچھے ٹائم میں بھی۔ پرابلمس کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے، وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے، یا کسی چیز میں فیلئر یا پراپرٹی کا لاس میں۔ ان سب چیزوں میں ہم لوگ اللہ سے، ان برے حالات میں ہم لوگ اللہ سے دعائیں کر سکتے ہیں، اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ جب یہ ہے بندہ یہ ہے تکلیف میں ہو تو پھر وہ مجھے پکارے، میں دعا سنوں گا۔ قرآن کہتا ہے "And when my servant asks you about me, I am near. I answer the call of the caller when he calls on me. Let them also respond and believe in me, so that they might follow up the right way." قرآن کہتا ہے کہ جب میرے سلیو، میرے سرونٹ، اللہ جب کہتا ہے جب میرے غلام، میرے سرونٹ میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہنا کہ میں قریب ہوں، میں دعائیں سنتا ہوں، میں دعائیں قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ اور میرے سرونٹ کو بھی let them believe in me that they might follow the right way، اور ان کو مجھ پہ یقین کرنے دو اور شاید کہ وہ صحیح راستہ اپنائیں۔ حدیث on دعا، دعائیں پہ حدیث۔ Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم is reported to have said, "Allah the Most High say, I am to the servant according to his thought concerning me. When he remembers me, I am with him." اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بہت اونچا بلند والا ہے، جب میں اپنے سرونٹ کے ساتھ ایسے ہوں جیسے وہ میرے بارے میں تھاٹ رکھتا ہے، جیسے وہ میرے بارے میں سوچتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اپنے آپ تو میں اسے اپنے آپ میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کسی گروپ میں کرتا ہے میں اس کا ذکر اس سے بھی بہتر گروپ میں کرتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس بڑھتا ہے ایک سپان، ایک ہاتھ، تو میں اس کی طرف آرم کی لینتھ میں بڑھتا ہوں، اور جب وہ میرے طرف آرم کے لینتھ میں آتا ہے تو میں اس سے ایک قدم آگے بڑھتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس ایک قدم آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف چلتا ہوں،
اور جب وہ چلتی آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دعا اور اس کے جواب۔ ہم لوگ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں اپنی زبانوں میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں اور کاؤنٹلیس دعائیں اور ایکسپریشن، دعا اور اس کے آپشنز، اور وہ سب عربی میں ہے۔ therefore ہیبٹ ہمیں یہ ہے اس کو یاد کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اللہ کو پکارنا چاہیے، جو دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہم لوگ کو ہماری دعاؤں کے آنسرز کا کرنے کا، اور جب ہمیں لگے کہ ہماری دعا یہ قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں تب بھی اللہ کو پکارنے سے نہیں رکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھی دعا ہماری ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے ہیں، اور رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ وہ اپنے سلیوز کو خالی ہاتھ واپس بھیجے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہر مشکل میں۔ لیکن ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ دعائیں اور نمازیں پڑھنا چاہیے، اور ہمیں اپنا پارٹ بھی کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو اس سے ڈاکٹر پاس یا ہاسپٹل بھی لے کے جانا چاہیے، اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے اور ہمیں ہمیشہ رہے گی، ہم لوگ ہمیشہ اس کے محتاج رہیں گے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا میں اپنے اونٹ باندھوں یا اللہ پہ چھوڑ دوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باندھو اور اللہ پہ چھوڑ دو۔ یہی ہے اصل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لوگ آ رہے ہیں کچھ دعاؤں کی طرف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اس شخص کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز اس مومن کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی جب وہ یہ دعائیں 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھ لیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ In the name of Allah, by virtues of those name, nothing in the heaven or nor on the earth cause harm, and He is all hearing and all knowing۔ اللہ کے نام سے جو کچھ بھی نہیں زمین اور آسمان میں جو تکلیف دے سکے، اور اللہ اور سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی کسی جگہ پہ آئے اور وہ یہ کلمات پڑھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اللہ کے بہترین اللہ کے ورڈز کے ساتھ ہر اس شر سے جو اللہ نے بنائی۔ Nothing would harm him until he marches from the place۔ کچھ بھی اس کو تکلیف نہیں دے گا جب تک یہاں تک کہ وہ اس جگہ سے چلا نہ جائے۔ It is reported the person came to and said to Prophet, O Messenger of Allah, I was stung by the scorpion of night. Thereupon the Prophet said, had you recite these words, dua mentioned above, it would not have done any harm to you. Allahumma inna a'udhu bika min al-hamni wal-hazni wal-'ajzi wal-kasni wal-bukhli wal-jubni wa ghalab ad-dayni wa qahri ar-rijal۔ O Allah, I take refuge with you from anxiety and grief, from inability and laziness, from merceness and cowardice, from the burden of death and domined by men۔ Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik۔ O Allah, help me in remembering you, in thanking you and worshipping you in the best of manners۔ اے اللہ میری مدد فرما مجھے یاد کرنے میں اور شکر گزار کرنے میں اور اچھی عبادت کے لیے، کہ مجھے اچھی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب، ہم آپ پر یقین کرنے آئے ہیں تو میرے گناہ معاف کر دے اور مجھ پہ رحم فرما، اور
میرے اوپر بھی رحم کی بارش فرما. The Holy Prophet used to say, Astaghfirullah, I seek forgiveness from Allah. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کہا کرتے تھے, استغفراللہ, کہ اے اللہ میں آپ سے مغفرت چاہتا ہوں. 3 times after finishing each salah and